میرے گھر کا فرد ایک بلوچستان میں شہید ہو جائے اور دوسرا میرے گھر میں شہید ہو جائے، اور جب میں اس پہ بولتا ہوں تو یہ کہا جائے سیاست نہ کریں. جی ہم سیاست نہیں کریں، لیکن کم از کم آپ کا اور میرا گھر تو محفوظ رہے. باقی ساری چیزوں پہ نظر انداز کیا جا سکتا ہے، کریں گے. مثلا کچھ کمزرف لوگ بھی ہوتے ہیں جو تھوڑی سی طاقت کو دیکھ کر خمار میں آ جاتے ہیں، تو کسی کو تنگ بھی کرتے ہیں، کسی کو زیادتی کا نشانہ بھی بناتے ہیں. تو بنائیں. بستہ گزارش کروں گا آپ سے اور میرے عوام سے بھی، اور شکریہ بھی ایک دفعہ پھر میں ادا کرنا چاہوں گا دیامر کے عوام کا، یوتھ جوانوں کا، کہ آپ کی آواز ہی ہم یہاں پہ بلند کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور یہ بھول جائیں جناب اسپیکر، ہم نے یہ تہیہ کر لیا ہے اپوزیشن ممبران نے، جب تک ہمیں یہ یقین نہ ہو چلے کہ میرا حاجی گلبر صاحب گلگت بلتستان میں ہمیشہ محفوظ رہے گا، میرا شمسلول محفوظ رہے گا، میرا امجد زیدی محفوظ رہے گا، یہ یقین جب تک نہ ہو چلے ہم ہر اسمبلی میں ان شہداء کے خون کا ذکر کریں گے. اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. تکلیف ہوتی ہے تو ان کو بھی ادھر لا کے کھڑا کرنا چاہیے مجرمین کے صفوں میں، کیونکہ جذباتی باتیں نہیں کرنی ہے. تو یہ وہ موقع ہے، یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جس پوائنٹ پہ ہم اکٹھے رہیں گے. رات میں بلاتے ہیں، آفس میں بلاتے ہیں، گھر میں بلاتے ہیں، ہوٹل میں بلاتے ہیں. شمس صاحب پہلے بڑے سخی تھے، پتہ نہیں کیوں تھے. ہوم منسٹر صاحب جہاں بلاتے ہیں، ہمیں شوق نہیں ہے تصویریں بنوانے کا. ہم سیلیوٹ کریں گے 2 سال مکمل ہونے کے بعد اگر کوئی دہشت گردی کا واقعہ پیش نہ آیا تو اسی اسمبلی فورم پہ میں خود گلدستہ دوں گا. اور وہ صرف حاجی کی نہیں، میری بھی کامیابی ہوگی. صرف ہوم منسٹر کی نہیں، میری بھی کامیابی ہوگی. ہم سب کی کامیابی ہوگی اور اس کا اجر پروردگار عطا کرے گا. اور ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، ہم کسی اور سے دیت نہیں مانگیں گے. ہم بہت ساری جانوں کو پروٹیکٹ کر کے ہم یہ بتلائیں گے کہ ہم کمیٹڈ ہیں. اور یہ پرانے قصے کہانیوں کی طرف جانا ہے تو پھر لمبی بحث بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. ہم یہاں پہ لاک لگائیں، بریک لگائیں. جب دیامر کے عوام کمیٹڈ ہے، گورنمنٹ کمیٹڈ ہے، اپوزیشن کمیٹڈ ہے، تو وہ کون ہے جو اس معاملے کو آگے لے کے چلنا نہیں چاہتے؟ کل بھی ہم نے بڑی کوشش کی، آپ کو پتہ ہے، کیونکہ ان کیمرہ چیزیں تھیں، وہ ساری چیزیں یہاں پہ اوپن بھی نہیں کی جا سکتی. آئندہ بھی خاص کر انسانی جانوں کا مسئلہ ہو، ایشو ہو، تو اس پہ کم از کم ہم سیاست نہیں کریں گے لیکن سنجیدگی دکھائیں گے. وہاں پہ ہم بولیں گے کسی کی عزت خراب ہوتی ہے ہونے دیں، لیکن کسی کی جان کے ساتھ کھلواڑ کا سلسلہ ہے وہ روکنے کے لیے سر ہم اپنے جانوں سے گزرنا پڑے گا، ہم گزر جائیں. انسانی جانوں کی بہت قیمت ہے، رنگین ہے سر گلگت بلتستان مجموعی طور پر. تو انشاءاللہ میں امید یہ کرتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب پوری طور پر وہ جو ذمہ دار ہیں اور جن کے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے، مجھے شوق نہیں ہے، مجھے آج بھی چیف منسٹر صاحب گارنٹی دیتے ہیں کہ گلگت بلتستان کا کوئی شہری پاکستان میں دہشت گردی کا شکار نہیں ہوگا. اسی سیاسی انتقام کے آڑ میں میرے گانچے کا کوئی بندہ جیل کے اندر نہیں چل آئے گا، اور کبھی اس جیسے سانحات نہیں ہوں گے. کبھی ایک کمانڈر ایکٹیویٹی کرے، اٹمپٹ کرے، 11 لاشیں گرائیں اور دوسرا بیٹھ کے اس میں ملوث نہیں ہوں سر، وہ دوسرا والا ہے، اور دنیا کے سامنے ہمارا تماشا بنتا رہے، تو کیا مطلب لیا جائے؟ تو یہ جو تدارک ہے اس کی ابھی بھی یقین دہانی ہوتی ہے. تو ہمیں کوئی ان کیمرہ کی بھی ضرورت نہیں ہے. مجھے میرے گلگت بلتستان کے جوانوں کے لیے پاکستان نہ بنے. کسی بھی واقعات کی آڑ میں اندر موجود بندے مجھے واپس چاہیے. کسی بھی گلگت بلتستان کے شہری کی ٹارگٹ کلنگ ہم قبول نہیں کریں گے. آج شہید چلا گیا یہاں سے، میرے گھر کے سامنے سے 2 پاک آرمی کے جوان، پتہ نہیں کیا کیا یہاں سے جب چلے گئے ہوں گے، لیکن انمانوں کے ساتھ گئے ہوں گے. بچے رہتے تھے، یہاں سے رابطہ کر کے اپنی فیملی کو، گھر کو، یتیموں کو یہ بتلا کے گئے ہوں گے کہ اپنی جی بی سے آپ کے لیے ڈرائی فروٹس لے کے انتظار بھی ہوں گے سر وہ گھر. پاکستان میں بہت سارے واقعات، ابھی اس پہ ہمارا پیٹ نہیں بھرا ہے. گلگت بلتستان سے بھی لاشیں پاکستان میں جانے لگی ہیں. یہ مجھ پہ دبا ہے. مجھے لوگ سوال کرتے ہیں سر کہ آپ کا ایریا تو پرامن تھا، آپ کے ایریا سے سندھ میں کیوں لاشیں آنے لگی ہیں؟ پشاور میں لاشیں، کوہستان میں لاشیں کیوں جانے لگی ہیں؟ اس کا جواب ہے میں تو ہوں نا. اور ابھی بھی اعلان ہوتا ہے اور یہ ہمیں یقین دہانی کی جاتی ہے. سر کل 2 شہداء کے گھر گئے، باقی شہداء کے گھر بھی جانا. حسنین سر کتنا پیارا بچہ تھا، جی بی ہاؤس میں ان سب کی خدمت کرتا تھا سر.
سر میں نہیں بات کر سکا ہوں اس کی بس آسان ہے سر سیاست کرنا بہت آسان باتیں کرنا بھی آسان سر رجیم چینج کرنا بھی آسان ہے سر تمغے دینا بھی آسان ہے سر ہم نہیں بچا سکتے سر کل ورڈ سے نکل آئے یہ انیشیٹو بلشن سے ہم نکل سر یہ پرمنٹ ٹرانسفر پوسٹنگ سے ہم نکل آئے سر اس کی فیملی سے بات نہیں کر سکتے میرے پاس آ کے گھنٹوں بیٹھے رہتے میں ان کی ماں کو سلام پیش کرتا ہوں اتنے بااخلاق جوان کی تربیت کی تھی مجھ سے پوچھا جائے گا آج آپ سے پوچھا جائے گا یا آپ اپوزیشن لیڈر تھے آپ نہیں بچا سکے سر وہ شہداء کے بچے وہ فیملی میرے دامیر گیر ہو گئی سر جنگ میں کوئی جاتا ہے شہید ہوتا ہے میرا بھائی شہید ہو گیا فخر لیکن جو مسافر ہے وہ شہید ہونے کے لیے نہیں ہوتا سر 25,000 کی جاب 18,000 کی جاب ہے کوئی ایسے جوان کو 18,000 پہ نوکر بناتا ہے بہت آسان ہے سر اور سنجیدگی کا یہ عالم ہے مجھے نہ بریفنگ دے سر مجھے سیکرٹس نہیں چاہیے اور ان سیکرٹس کا کیا نتیجہ ہوگا وہ بھی پتہ ہے مجھے اقدام چاہیے بہت ملا بہت خون ہمارے چہرے پہ ملا ہوا ہے پورے گلگت بلتستان یامر کے چہرے پہ خون ملا ہے سر کب سنجیدہ خدا کی قسم سر نام یا تو اعلان کر سر یا مزید جی نہیں مجھے مرنا مشکل نہیں ہے جینا بہت مشکل میرے دادا تو جنگ آزادی کے ہیرو تھے جنگ لڑنا آتا ہے سر جنگوں میں شرکت کرنا بھی آتا ہے دشمن سے مقابلہ کرنا بھی آتا ہے محاذ پہ لڑنا بھی آتا ہے لیکن مجھے نہیں آتا سر کہ بےرحمی سے مجھے قتل کیا جائے اور پھر میں چھوڑا ہو کے بات کروں پھر مجھے گن آتے ان پوزیشن سر آپ جائیں نا ذرا زحمت کریں ان 11 لاشوں پہ ان ماؤں کی طرف جائیں بہنوں کی طرف جائیں سر تماشا اپنے انٹرسٹ کی انجینئرنگ کے لیے ٹائم ہے خدا کی قسم سر میں وصیت کر کے نکلا ہوں میری گلگت بلتستان کے عوام محفوظ ہوں مجھے مرنے کا خوف خدا کی قسم سر ہم دعائیں مانگتے ہیں میری تعلیمات ایسی ہیں شہادت کی دعائیں مانگتے ہیں دعا کرتے ہیں پروردگارا کہ ہمیں کتے کی موت نہ مارے ہمیں شہادت کی مرد ہے لیکن آج کب تک سر کبھی ہم یہ کہاں شہداء 88 تو سیکٹیرین کلنگ تو فلان ڈھمکان ہے سر تنخواہیں لینے کا ٹائم ہے کھیکوں میں گھسنے کا ٹائم ہے مرضی کے فیصلے کروانے کا ٹائم ہے لیکن ان کی حفاظت کے لیے میرے گلگت بلتستان کے عوام کو بچانے کے لیے ٹائم نہیں اور ہم سر میں جذباتی ہونا چاہتا تھا جذباتی نہیں ہو پا رہا میں لمبی بڑی تقریر کرنا چاہتا تھا میں کیا بولوں میں نہیں کر سکتا سر آپ نے مجھے تک انجد کرنے کا کہا شکریہ چیف منسٹر صاحب آپ نے اپنی تھی پوری کوشش کی اور کرتے رہیں گے خدا کی قسم گلگت بلتستان کو پرامن بنانا مشکل نہیں ہے اگر ہم پرامن ہو جائیں ہم موت کے خوف سے ڈر سے نکل آئے پاکستان میں بھی مشکل نہیں ہے بہت شکریہ چیف منسٹر صاحب آپ نے ان کی دلجوئی کے لیے شہداء کی
10 लाख का अच्छा तरह क्या इसी तरह हमने आगे बढ़ना है या गंदम गंदम होती रहेगी, दिगर एजेंडास इश्यूज आते रहेंगे। मुझे आज ऐलान करें, आज मैं रिजाइन देके घर जाऊँ, इसके एवज इधर किसी और को बिठे, क्या आज के बाद गिलगित बल्तिस्तान का, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में इसलिए कह रहा हूँ कि मैं मसूल हूँ, जवाबदार खुदा के सामने हुए सब। आज के बाद किसी का खून नाहक नहीं गिरेगा और गिराने वालों को कटहरे में ला के सजा दी जाए। अगर नहीं दे सकते इंसान तो किसी नाजी साहब ने कहा कि वो जो एक्सीएन के खिलाफ क्यों करते ना करें, किसी मुर्गी चोर पे कार्रवाई नहीं करते सर, ऐलान करें। क्या असलहे की जोर पर ही बैठने वालों को हमने जगह देनी है कि पाकिस्तान में हम रूल ऑफ लॉ, हम गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का पुरअमन इलाका दें, हम यहाँ किसी खूनी खेल के मुताबिक नहीं। इंशाअल्लाह मैं जिंदा रहूँगा तो दिया मिर समेत बल्तिस्तान के हर गिलगित बल्तिस्तान के हर जवान के हाथ से कलाशनकोफ उठा के कलम थमाऊंगा और थमाना होगा। सर शायद मेरी आज सियासत चले इस पर, लेकिन आइंदा आने वाली नस्लें, फिर नस्लें भी छोड़ें, सियासत भी छोड़ें, खुदा को नहीं जवाब दे। सर बहुत शुक्रिया, आपने इंजन कर दिया, बहुत शुक्रिया आपका। बाकी छोटे मोटे इश्यूज हैं जो अवामी मुतालबा शुदा है, वो गवर्नमेंट के अफवाद खुद बहुत अच्छे थैंक यू। इंशाल्लाह ये